حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا للبنات مرید و جامعہ تاجدار مدینہ چکوال کے اشاعتی چینل دین اسلام پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق. السلام علیکم. سامعین ذی احتشام، جیسا کہ مختلف عناوین پر ہم نے لیکچر کا ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، تو ایک پہلے ہم نے حدیث کا معنی، مفہوم اور حدیث کے تعارف کے بارے میں ایک محفل میں گفتگو کی تھی. آج کی اس گفتگو میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت حدیث، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. وحی کی دو قسمیں ہیں جی، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب تو قرآن کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے. اور غیر مطلوب وہ وحی ہے جو تلاوت نہ کی گئی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کی حدیث مبارکہ کو وحی غیر مطلوب کا درجہ دیا گیا ہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى، کہ رسول تو اپنی خواہش سے نہیں بولتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں، ابتدائے اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت سے منع کر دیا. بہت مشہور حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن ومن کتب انی غیر القرآن فالجمح. آپ نے فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں یا جو فرماتا ہوں سوائے قرآن کے میری کوئی بات نہ لکھی جائے، اور قرآن کے علاوہ اگر کسی نے کوئی لکھ لیا ہے تو اس کو مٹا دے جی. چونکہ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو اور آپ کی امت کو قرآن اور حدیث کا فرق پتہ چل جائے جی. اور اس زمانہ میں کتابت حدیث کے اس طرح کے ذرائع نہیں تھے جی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ قرآن کو اور میرے فرمودات کو کہیں خلط ملط نہ کرتے. اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا. اور جب صحابہ کرام کو قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلمات ہیں، اللہ کے کلام کے کلمات کا امتیاز اور اس کی خصوصیات بخوبی ان کو معلوم ہو گئیں، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ یعنی اپنے فرمودات لکھنے کی بھی اجازت دے دی جی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اگر بات کی جائے، عہد نبوی میں بات کی جائے، تو آج منکرین حدیث ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں تو کوئی جو ہے لکھنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا، لکھنے کے وسائل ہی نہیں تھے، اور لکھنے والے افراد ہی نہیں تھے. یہ ان کا جو اعتراض ہے، یہ روایات جو ہمیں ملتی ہیں یہ ان کے منافی ہے. اس کی وجہ یہ کہ بہت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمودات بھی ملتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی ملتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابت حدیث پائی جاتی تھی، حدیث لکھی جاتی تھی. بہت سے مواقع پر صحابہ کرام نے لکھنے کی فرمائش بھی کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی دے دی کہ ان کو لکھ کر دو. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے،
اور سب سے زیادہ صحابہ میں سے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پر کیا ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی اور صحابی کو یاد نہیں سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی حضرت ابو ہریرہ نے کہا چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حدیثیں لکھتے ہیں اس وجہ سے ان کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں جی۔ عرب کو اور عربی لوگوں کو اپنے حافظہ کے اوپر اور اپنے ذہن کے اوپر بہت بڑا ان کو مان تھا جی، اور وہ یاد کرنے کے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھنے کے عادی تھے جی۔ اور بہت سے صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یاد تھے، اور بعین ہی جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اسی طریقے سے صحابہ کرام ان کو یاد کر لیتے تھے جی۔ لیکن بہت سے صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو لکھا بھی ہے جی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص، یمن کا ایک شخص تھا جس کا نام روایت میں ابو شاہ ملتا ہے، اس نے آ کر التجا کی، گزارش کی، یا رسول اللہ میرے لیے یہ فرمانات مجھے اپنے جو آپ کے فرمودات ہیں یہ مجھے لکھوا کر دیجئے۔ وہ شخص، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن وہ ان فرمودات کو لکھوانا چاہتا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو میرے یہ فرمودات اور یہ میرا خطبہ لکھ کر دے دو جی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس ایک جو ہے وہ بہت سی باتیں تھیں جو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھی ہوئی تھی جی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ہمیشہ اپنے تلوار کے نیام میں کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات لکھے ہوئے رکھتے تھے جی۔ جب دیگر صحابہ نے اور تابعین نے آپ سے پوچھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ، دیت اور قصاص کے احکامات ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو لکھتے بھی تھے اور ان کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ بھی رکھتے تھے جی۔ پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابت نہیں تھی، اور یہ اس طریقے سے ذرائع، یہ ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے آج ہمارے ہاں کاغذ قلم کی فراوانی ہے اس طریقے سے وہاں نہیں تھی، لیکن لکھنے کا رواج اس وقت بھی تھا جی۔ مکہ میں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے جی، اور یثرب مدینہ میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے جی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صلح حدیبیہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ممالک کے سربراہان کو بہت سے خطوط لکھے ہیں جی۔ یہ بھی ایک چیز دلالت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر لکھنے کا انتظام بھی تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خطوط لکھے ہیں، ان کو جو خطوط بھیجے ہیں، اور وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھنے کا ایک بہترین انتظام تھا جی، اور وہ دوسرے ممالک کے سربراہان اور بادشاہوں کے نام خط جا رہے تھے، اور تو وہ صاف ظاہر ہے کہ جو شاہی آداب ہوتے ہیں یا سفارتی آداب ہوتے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ترتیب، اس انداز کے ساتھ ان کو لکھا گیا ہے جی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن حزم کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ، دیت اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا دیے جی۔ یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابت حدیث کا انتظام بھی تھا، اور حدیث کو لکھنے کا رواج بھی تھا،
اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین بھی کرتے تھے جی۔ پھر آئیں جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے جی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان علاقوں میں عاملین کا تقرر بھی کیا ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھ کر دیے ہیں جی۔ یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابت حدیث کا انتظام بھی تھا، صحابہ کرام بھی لکھتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت بھی دی اور اس کی رغبت بھی دلائی جی۔ عہد نبوی کا ایک بہت بڑا مشہور جو حدیث کا مجموعہ ہے جس کو الصادقہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا تھا جنہوں نے ان کو الصادقہ کا نام دیا ہے۔ الصادقہ کا معنی سچا مجموعہ یا سچی کتاب ہے، اور یہ جو صحیفہ تھا، یہ جو حدیث کا مجموعہ تھا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے پاس یہ رہا ہے، اور ان میں بہت سی حدیث کی روایات تھیں، اور وہ روایات آج بہت سے محدثین جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ان محدثین نے بھی اس سے ماخوذ کی ہوئی ہیں۔ یہ آگے چل کر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کتابت حدیث نہ صرف عہد نبوی میں تھا بلکہ عہد صحابہ میں بھی تھا۔ تو اگلی گفتگو میں ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ حدیث لکھنے کا رواج عہد صحابہ میں بھی تھا۔ اس پر انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو میں ہم اس پر بحث کریں گے۔ شکریہ والسلام۔